خبروں کی تفصیلات میں آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ حکومت کا 7 جولائی کو ملک بھر میں یوم تقدیس قرآن منانے کا فیصلہ۔ ملک گیر احتجاج ہوگا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں جمعرات کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ گمراہ ذہن اسلاموفوبیا کے مذموم ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم نے فیصلہ کیا کہ 7 جولائی کو یوم تقدیس قرآن منایا جائے گا۔ شہباز شریف کی تمام جماعتوں سمیت پوری قوم کو ملک گیر احتجاج میں شریک ہونے کی اپیل۔ وزیر اعظم نے جمعرات کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا بھی فیصلہ کیا، جس میں سویڈن واقعے کے خلاف قومی لائحہ عمل مرتب کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پارلیمنٹ کے فورم سے قوم کے جذبات اور احساسات کی بھرپور ترجمانی کی جائے گی۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے متفقہ قرارداد بھی منظور کرائیں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ قرآن کریم کی عزت و حرمت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے لیے ہم سب ایک ہیں۔ گمراہ ذہن اسلاموفوبیا کے مذموم ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں۔ مذہب، مقدس ہستیوں، عقائد اور نظریات کو نشانہ بنانے والے ذہن دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ پرامن، متوازن اور بین المذاہب ہم آہنگی پر یقین رکھنے والی قوتیں مل کر ایسے رجحانات اور واقعات کے تدارک کے لیے کام کریں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے ورچوئل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا کہ ریاستی دہشت گردی سمیت ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کی جانی چاہیے۔ وزیر اعظم نے معاشی خوشحالی کے لیے سی پیک کو گیم چینجر قرار دیا۔ شہباز شریف نے بھارتی وزیر اعظم کی طرف سے کی گئی تنقید کا بھی ٹھیک جواب دے دیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی کونسل کے 33ویں اجلاس کا ورچوئل سیشن میں ایک بار پھر پاکستان اور بھارت آمنے سامنے آ گئے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جو کہ اجلاس کے صدارت کر رہے تھے، انہوں نے اپنے خطاب میں پاکستان کا نام لیے بغیر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی عالمی امن اور علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو اجلاس سے خطاب کا موقع دیا تو انہوں نے بھارتی وزیر اعظم کی ہرزہ سرائی کا جواب وہیں پر ہی چکتا کر دیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ریاستی دہشت گردی سمیت ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کی جانی چاہیے۔ Sacrifices made by Pakistan in fighting terrorism are without parallel. This scourge continues, unfortunately, to plague our region, remains a serious obstacle to the maintenance of peace and stability. وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ مذموم ایجنڈے کی تکمیل کے لیے اقلیتوں پر مظالم کی بھی مذمت کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف آواز اٹھانا ہوگی۔ Terrorism in all its forms and manifestations, including state terrorism, must be condemned in clear and unambiguous terms. There can be no justification for the killing of innocent people, regardless of the cause or pretext. Similarly, religious minorities should never be demonized in the pursuit of domestic political agendas. اجلاس کا مقصد ایران کو رکنیت دینا اور بیلاروس کی شمولیت کی راہ ہموار کرنا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر کو SCO تنظیم کے رکن بننے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ایران کو SCO فیملی میں خوش آمدید کہتے ہیں، وہ بیلاروس کی شمولیت پر بھی مبارکباد دیتے ہیں۔ افواج پاکستان چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی جانب سے کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کے 24ویں یوم شہادت کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ ان کی شاندار قائدانہ صلاحیت اور بے مثال بہادری ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ کارگل جنگ کے ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان نے کٹھن حالات کے باوجود اپنے خون سے دفاع وطن کے لیے جرأت، ثابت قدمی اور حب الوطنی کی لازوال تاریخ رقم کی۔ پاکستان کے یہ درخشندہ ستارے بلا شبہ عزت و تکریم کے مستحق ہیں۔ نیب ترمیمی آرڈیننس میں کسی کو کوئی فائدہ پہنچانے کے بدلے تحائف لینا اور دینا جرم قرار دے دیا گیا ہے، جبکہ جھوٹا یا بدنیتی کی بنیاد پر مقدمہ بنانے والے کو 3 سال تک قید کی سزا ہو سکے گی۔ قائم مقام صدر صادق سنجرانی کی منظوری کے بعد نیب ترمیمی آرڈیننس فوری طور پر نافذ العمل ہو گیا ہے۔ نیب ترمیمی آرڈیننس 2023 کے نکات PNN سامنے لیا ہے۔ آرڈیننس کے تحت کسی کو کوئی فائدہ پہنچانے کے بدلے تحائف لینا اور دینا جرم قرار دے دیا گیا۔ جھوٹا یا بدنیتی کے بنا پر مقدمہ بنانے والے کو 3 سال تک قید کی سزا ہو سکے گی۔
ऑर्डिनेंस के मुताबिक नैब मुलजिम को 14 की बजाय 30 दिन तक हिरासत में रख सकेगा। चेयरमैन नैब मुकदमे की पैरवी के लिए किसी भी वकील की खिदमात हासिल कर सकेंगे। ऑर्डिनेंस के मुताबिक वादा मुआफ गवाह अपनी गवाही मैजिस्ट्रेट के रूबरू रिकॉर्ड करवाएगा। अगर वादा मुआफ गवाह ने कोई बात छुपाने की कोशिश की तो उसकी मुआफी मंसूख हो जाए। इस सूरत में वादा मुआफ गवाह की गवाही उसके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकेगी। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 पर दस्तखत कर दिए। ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया। खेलों से मुताल्लिक़ खबर यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की अगले हफ्ते होने वाली सालाना मीटिंग में ज़का अशरफ और सलमान नसीर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। बोर्ड ने इससे मुताल्लिक़ एलामिया भी जारी कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जारी एलामिया के मुताबिक ICC का सालाना इजलास 9 से 16 जुलाई तक जनूबी अफ्रीका के शहर डरबन में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कायम मकाम चेयरमैन अहमद शहजाद फारूक राना ने ज़का अशरफ और सलमान नसीर के नामों की मंजूरी दी है। CEO पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सलमान नसीर के मुताबिक ज़का अशरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रुकन हैं, जिसकी बिना पर वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पीपल्स पार्टी ख़वातीन विंग के सदर फरियाल तालपुर एक रोज़ा दौरे पर दरगाह रहड़की साहब आमद, पीपल्स पार्टी रहनुमा निसार खोड़ो, सैयद नासिर हुसैन शाह, सरदार मोहम्मद बख्श खान महर भी फरियाल तालपुर के हमरा थे। फरियाल तालपुर ने दरगाह रहड़की साहब की गद्दी नशीन साईं साद राम से मुलाकात की। इस मौके पर उनकी जानिब से कहा गया कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत हमेशा अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर यकीन रखती है। उनके हुकूक़ के मामले में किसी किस्म की कोताही नाकाबिल कबूल होगी। साईं साद राम ने दरगाह रहड़की साहब आमद पर फरियाल तालपुर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पीपल्स पार्टी ने अक़लियती बरादरी बिलखुसूस हिंदू बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए। इनकी आमद से पीपल्स पार्टी पर एतमाद मज़ीद मजबूत हुआ है। सरदार खालिद खान, जाम इकराम धारेजो, बारी पताफी, मुकेश चावला, ज्ञान चंद इसरानी ने भी रहड़की साहिब दरगाह पर हाज़िरी दी। तहरीक इंसाफ को एक और झटका लग गया है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को जाली डिग्री केस में अदालत ने नाअहल करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी जानिब नून लीग गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए मुतहरिक हो गई है। से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद जाली डिग्री पर नाअहल हो गए। वज़ीर आला GB के खिलाफ जाली डिग्री केस में नाअहली के लिए चीफ कोर्ट में केस की समाअत हुई। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज सुनाते हुए वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को नाअहल करार दे दिया। चीफ कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने मुत्तफिक का फैसला सुनाया। पीपल्स पार्टी के रुकन GB असम्बली गुलाम शहजाद आगा ने दरख्वास्त दायर की थी। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया था कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की जमा कराई गई डिग्री की लंदन यूनिवर्सिटी से तस्दीक नहीं हुई। फैसला आने के फौरी बाद वज़ीर आला के खिलाफ असम्बली सेक्रेटेरिएट में तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। ज़राए ने बताया कि वज़ीर आला की जानिब से GB असम्बली को तहलील करने के मुमकिन मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए अपोजिशन अरकान ने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला खालिद खुर्शीद नाअहल हो गए हैं, जिसके बाद GB में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर ख़तरात के बादल मंडलाने लगे हैं। अपोजिशन जमातों के साथ PTI के अंदर भी वज़ारत आला के उम्मीदवारों ने गठजोड़ शुरू कर दिया है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हफीज़ुर रहमान को मुशावरत के लिए तलब कर लिया। PTI चेयरमैन ने 2 सूबों में कायम अपनी 2 हुकूमतें तो खुद खत्म कर दी, हुकूमतें भी कायम न रह सकी। पहले आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म तनवीर इलियास नाअहल हुए और अब गिलगित बल्तिस्तान में PTI के वज़ीर आला खालिद खुर्शीद को भी अदालत ने जारी डिग्री केस में नाअहल करार दे दिया, जिसके बाद GB में भी PTI की हुकूमत खत्म हो गई। GB में अगली हुकूमत कौन सी जमात बनाएगी और इस सवाल के जवाब से पहले वहाँ एक नज़र पार्टी पोजीशन पर डालना जरूरी है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली 33 अरकान पर मुश्तमिल है। PTI की 22 नशिस्तें हैं। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की नाअहली के बाद अब ये तादाद 21 रह गई। GB में पीपल्स पार्टी के 4 और नून लीग की 3 नशिस्तें हैं। JUI, इस्लामी तहरीक और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की एक नशिस्त है, जबकि एक आज़ाद रुकन है। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की नाअहली के बावजूद PTI अब भी GB असम्बली में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। खालिद खुर्शीद की नाअहली के बाद पार्टी के अंदर कुर्सी की ख्वाहिशमंद भी कई हैं, जो आने वाले दिनों में खुलकर सामने आ जाएंगे। गुज़श्ता माह ही असम्बली के स्पीकर की तब्दीली हुई थी, जिसके बाद पार्टी में इख्तलाफी आवाजें सामने आई थी। PTI के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग वज़ारत आला के दावेदार हो सकते हैं, मगर इसके लिए जरूरी है कि इन्हें छोटी जमातों के साथ PTI के भी एक बड़े धड़े की हिमायत हासिल हो। यही वजह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नून लीग GB के सरबराह हाफिज हफीजुर रहमान को इस्लामाबाद तलब कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान में गेम ऑन है, मुमकिन है वहाँ भी आज़ाद कश्मीर के तर्ज पर PTI का एक मुनहरिफ ग्रुप अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर मखलूत हुकूमत कायम कर ले। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया है।
ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ایپیکس کمیٹی میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی شامل ہیں۔ اجلاس میں چاروں وزرائے اعلیٰ اور وفاقی وزراء بھی شرکت کریں گے۔ اجلاس میں ایپیکس کمیٹی کونسل کے قیام کے بعد اٹھائے گئے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق رواں ماہ بیرون ممالک سے سرمایہ کاری کے لیے وفود کی آمد کا امکان ہے۔ وفود کی آمد اور سہولت کاری کے لیے ایپیکس کمیٹی لاہ عمل کی منظوری دے گی۔ پاکستان اپنے جغرافیائی محل وقوع کے اعتبار سے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے تحت ایشیا اور یورپ کے درمیان پل کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شنگھائی تعاون تنظیم کے ورچوئل اجلاس سے متعلق ٹویٹ لکھا، انہوں نے رکن ممالک پر زور دیا کہ وہ ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کریں اور انہیں خبردار کیا کہ سیاسی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے اقلیتوں پر مظالم کا سلسلہ بند کیا جائے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے تباہ کن اثرات کم کرنے کے لیے اپنے وعدوں کو پورا کریں۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کہتے ہیں کہ مہنگائی میں کمی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ملک کی معیشت کو کئی بار چیلنجز کا سامنا رہا۔ مستقل معاشی ترقی پر ہماری توجہ مرکوز ہے۔ بیرونی قرضوں کی ادائیگی اور افراط زر بڑے چیلنجز ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے 75ویں یوم تاسیس کی تقریب کراچی میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر اسٹیٹ بینک نے 75 روپے کا یادگاری نوٹ جاری کر دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا تھا، آج ہمارے لیے تاریخی دن ہے جسے یادگار بنانے کے لیے 75 روپے کا نوٹ جاری کر رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے۔ مستقل معاشی ترقی پر ہماری توجہ مرکوز ہے۔ انفلیشن جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اس کو ایک ریزنیبل میڈیم ٹرم رینج کے اندر لے کے آنا، یہ ہمارا چونکہ ہمارا کی گول ہی پرائس اسٹیبلٹی ہے، جو کہ ہماری لیگل جو رسپانسبلٹی ہے جو کہ اسٹیٹ بینک ایکٹ میں ڈیفائن ہے، اس پر ہمیں فوکس کرنا ہے اور اس کے لیے پہلا گول جو ہم نے ڈیفائن کیا ہے مینٹیننگ انفلیشن ود ان دی میڈیم ٹرم۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا تھا کہ اسٹیٹ بینک کا سپروائزری فریم ورک مضبوط ہے۔ بیرونی قرضوں کی ادائیگی اور افراط زر بڑے چیلنجز ہیں جس پر قابو پانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر نے کہا کہ شریعہ کورٹ کے حکم پر شریعہ فائنانسنگ بڑھانی ہے۔ اسٹیٹ بینک کو ہائی ٹیک کرنے پر فوکس رہے گا۔ سائبر سیکیورٹی پر بھی ہماری توجہ ہے۔ کیمرامین محی الدین کے ساتھ نجیب نائچ، PNN کراچی۔ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے ججز کی بنیادی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ کی تنخواہ 2,04,000 سے زائد بڑھا دی گئی ہے۔ عدالت عظمیٰ کے دیگر ججز کی تنخواہوں میں کتنا اضافہ کیا گیا ہے، جانیے اس رپورٹ میں۔ صدر مملکت نے سپریم کورٹ ججز سیلری آرڈر 2022 منسوخ کر کے تنخواہوں میں اضافے کا نیا آرڈیننس جاری کر دیا، جس کے مطابق عدالت عظمیٰ کے ججز کی بنیادی تنخواہیں 20% بڑھا دی گئی۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی بنیادی تنخواہ میں 2,04,865 روپے اضافہ کیا گیا، جس کے بعد ان کی ماہانہ آمدنی 12,29,189 ہو گئی ہے۔ اسی طرح عدالت عظمیٰ کے دیگر ججز کی بنیادی تنخواہ 1,93,527 روپے اضافے کے بعد 11,61,163 روپے ہو گئی ہے۔ وزارت قانون کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان پہلے 10,24,324 روپے تنخواہ لیتے تھے۔ عدالت عظمیٰ کے دوسرے ججز کی ماہانہ آمدنی 9,67,636 روپے تھی۔ تاہم دیگر مراد کے ساتھ چیف جسٹس کی رننگ تنخواہ 15 لاکھ ماہانہ اور سپریم کورٹ کے دوسرے جج صاحبان کی مجموعی سیلری 14 لاکھ سے زائد تھی۔ وفاقی سیکرٹری قانون راجہ نعیم کے مطابق ججز کی تنخواہوں میں کوئی کمی نہیں کی گئی، بلکہ ججز کی بنیادی تنخواہ میں 20% اضافہ کیا گیا ہے۔ اسلام آباد کی 3 مختلف عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات میں چیئرمین PTI کو ریلیف مل گیا ہے۔ ہائی کورٹ نے توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس میں ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 3 مقدمات میں 10 جولائی تک، جبکہ احتساب عدالت نے اہلیہ بشرا بی بی سمیت 190 ملین پاؤنڈ کیس میں 13 جولائی تک ضمانت میں توسیع دے دی ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف کو اسلام آباد کی 3 مختلف عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات میں ریلیف مل گیا۔ ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کے 5 مئی کے فیصلے کے خلاف درخواست منظور کر لی۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس میں ٹرائل کورٹ کو 7 روز میں دوبارہ فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے 14 روز کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کر لی اور پولیس کو گرفتاری سے روک دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف 3 کیسز کی سماعت ہوئی۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو 5 مقدمات میں شامل تفتیش جبکہ 3 مقدمات میں شامل تفتیش نہیں کیا گیا۔ عدالت نے دہشت گردی کے 3 مقدمات میں شامل تفتیش ہونے کی ہدایت کرتے ہوئے عبوری ضمانت میں 10 جولائی تک توسیع دے دی۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے بھی این سی اے کے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں چیئرمین تحریک انصاف اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی ضمانت میں 13 جولائی تک توسیع کر دی۔